کیا کیا مناظر ہیں دیکھے زمینیں، جن ہستیوں کا گواہ آسمان۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 105 سے ہم آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ سورۃ یوسف کا یہ آخری رکوع ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ یمرون علیہا، لوگ گزرتے ہیں ان پر۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن وہ ان نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں۔ معرضون یعنی توجہ نہ دینے والے ہیں، ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ سورۃ یوسف کی اس آیت میں دیگر کئی آیات کی طرح انسانوں کو آسمان و زمین کی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بطور نشانی ذکر کیا قرآن میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دی۔ لہٰذا آسمان و زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی طاقت اور اس کے علم اور حکمت کی نشانی ہے، کیسے اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام بنایا۔ پھر اسی طرح دن اور رات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کیسے اتنے روشن دن کو اللہ رب العزت اندھیری رات میں بدل دیتا ہے۔ اور اس بات کا بھی ذکر موجود ہے قرآن میں کہ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن طاری کر دے تو کون ہے جو تمہیں رات کا سکون لا کے دے سکے، اور اگر اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو پھر کون ہے جو تمہیں دن کی روشنی لا کے دے سکے۔ لہٰذا دن اور رات کی حالت بھی اپنی جگہ اللہ کی نشانی ہے۔ دن کا روشن ہونا، انسان کے لیے دن میں کام کاج کرنے کا جو موقع اس کو میسر ہوتا ہے وہ آبویسلی رات میں میسر نہیں ہو سکتا، لیکن رات کے اندھیرے میں جو انسان سوتا ہے اور سکون پاتا ہے وہ چیز انسان دن کی روشنی میں نہیں پا سکتا۔ اور پھر ان دونوں کا آگے پیچھے آنا، ہمیشہ کے لیے دن ہوتا تو مشکل ہوتی، ہمیشہ کے لیے رات ہوتی تو مشکل ہوتی۔ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی طاقت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح پھلوں کے اگنے کو، پودوں کے اگنے کو، پھلوں کے پیدا ہونے کو، پھر جتنے جاندار اللہ رب العزت نے تخلیق کیے، اسی طرح مری ہوئی زمین کا زندہ ہو جانا، یعنی ایک ایسی زمین جس میں کچھ بھی نہ تھا، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے بارش برساتا ہے، اس زمین کی زرخیزی کو دوبالا کرتا ہے، اور پھر اس خشک بنجر مری ہوئی زمین پر کس طرح نباتات اگتی ہے۔ تو پودوں کا اگنا، پھلوں کا پیدا ہونا، پھلوں کا پکنا، یہ تمام چیزیں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نافرمان قوموں کے انجام میں بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ لہٰذا ایسے آثار قدیمہ کہ جو گزشتہ قومیں دنیا میں گزر چکی، ان کے جو آثار اب انسان کو ملتے ہیں ان میں بھی غور و فکر ہونا چاہیے، اور ان میں انسان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی طاقت، شان و شوکت، اس کا فائنینشیل اسٹرینگتھ، اس کا معاشی طور پر مضبوط ہونا، کوئی بھی چیز اس قوم کو مٹنے سے نہ بچا سکی۔
اور بہرحال ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، خواہ وہ قوم کتنی ہی مضبوط تھی، اور خصوصاً اگر کوئی قوم اللہ کی نافرمان ہے تو پھر اس قوم کو کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ان تمام نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے کیا مطلوب ہے؟ ہم کیوں نشانیوں میں غور و فکر کریں؟ تاکہ ہم اپنے رب کی طاقت اور قدرت کو پہچان سکیں، تاکہ ہم نافرمانیوں سے بچ سکیں، تاکہ ہم اپنے رب کے مقام و مرتبے کو پہچانتے ہوئے اس کے فرما بردار بن سکیں۔ یہ مطلوب ہے، یہ مقصد ہے نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم ریسرچ تو بہت کرتے ہیں، علم ہمارے پاس بہت ہے، تحقیق بہت ہے، ہمیں آسمان و زمین کی تخلیق کا بھی پتہ ہے، ہمیں سولر سسٹم اور گلیکسیز کی بھی حقیقت معلوم ہو گئی، لیکن اگر ہم اتنی علم کے باوجود اپنے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکے اور ہم اس حقیقت کو نہ پہچان سکے کہ اس ساری کائنات کو بنانے والی ذات کون ہے، اور ہم جب اس کے بندے ہیں تو پھر اس رب کا ہم پر کیا حق ہے اور ہم کیسے اس کا حق ادا کریں، ہم کیسے اس کی عبادت کریں۔ لہٰذا کائنات میں غور و فکر، اللہ کی نشانیوں میں، اس کی طاقت اور قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کا مقصد اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان ہے، اس کی طاقت اور قدرت کی پہچان ہے۔ اسی طرح نشانیاں ایک وہ ہیں جو کائنات میں ہیں، اور ایک وہ نشانیاں ہیں جو قرآن کی آیات ہیں۔ چنانچہ قرآن کی آیات میں بھی غور و فکر کی دعوت موجود ہے۔ اسلام کسی بھی اعتبار سے بلائنڈ فیتھ کی دعوت نہیں دیتا۔ بلائنڈ فیتھ سے مراد کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے قبول کر لو جو کچھ کہا جائے، اور کوئی سوال نہ کرو، کوئی تحقیق نہ کرو، کسی چیز کے بارے میں غور و فکر نہ کرو۔ ایسا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے، بلکہ کائنات میں بھی غور و فکر اور قرآن کی آیات میں بھی غور و فکر اور ان کی تفقہ حاصل کرنا، گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی طرف بار بار انسانوں کی توجہ دلائی گئی۔ آیت نمبر 105 میں شکوہ کیا گیا کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں پر جب لوگ گزرتے ہیں تو ہم معرضون، وہ اعراض برتتے ہوئے گزرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا ناپسندیدہ ہے۔ غور و فکر کرنا، علم حاصل کرنا، تحقیق کرنا، یہ انسانوں کی طرف سے مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت کو پسند ہے یہ بات کہ ایک صاحب ایمان شخص کیسا ہو؟ وہ غور و فکر کرنے والا ہو، علم حاصل کرنے والا ہو۔ اب یہاں یہ سوال لکھیے کہ صبح سے شام تک میری زندگی میں اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کی اور اس کی محبت اور شفقت کی کون کون سی نشانیاں ہیں جن میں مجھے غور و فکر کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اور غور و فکر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بہت ہائی ریسرچ لیول پر چلے جائیں، یعنی آپ دیکھیے کہ نارمل لائف میں بھی مثلا ہم پھل کھاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ مٹی سے پیدا ہونے والا یہ پھل، اس کو رنگ کس نے بھرا، اس میں خوشبو کس نے ڈالی، اس میں وہ مٹی جو خود بے ذائقہ ہے، لیکن اس پھل میں ذائقہ کس نے دیا، اور پھر ہر پھل کی شیپ دوسرے سے مختلف۔ ہم پچھلے ایک لیسن میں بھی اس پر تفصیل سے بات کر چکے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھا جائے تو اس میں مراد کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس موقع پر اللہ کی طاقت اور قدرت کو یاد بھی رکھا جائے کہ یہ اللہ رب العزت ہے جس نے یہ سارا اسباب و وسائل کا سلسلہ بنایا، اور اتنی خوبصورت نعمتیں اس نے اپنی طاقت اور قدرت کے ساتھ بنا کر اپنے بندوں کے سامنے رکھ دی۔ لیکن اعراض برتنا ناپسندیدہ ہے۔ آنکھیں کان بند کر کے کھا پی کے سو جانا اور ایک بے معنی اور بے مقصد زندگی گزارنا، اور ایسی زندگی جس میں نہ اللہ کی پہچان ہو، نہ اللہ کی محبت ہو، نہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی اطاعت کا کوئی جذبہ ہو، یہ ناپسندیدہ ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ،
اور ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن اس طرح کہ اس کے ساتھ پھر شرک بھی کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اگر اللہ کو الہ مانتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک بھی کر لیتے ہیں، جیسا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ نصارہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ کے وجود کو مانا کہ اللہ رب العزت ہے اور وہ الہ ہے اور اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور دوسری طرف کیا کہہ دیا کہ وہی نبی اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ رب العزت کے وجود کا حصہ ہیں۔ تو نعوذ باللہ، اس طرح اللہ پر ایمان رکھنا کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرنا، یہ ناقابل قبول ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ٹھیک، تو اب آپ کے سامنے یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ خصوصاً 3 بڑی اقوام نے کس طرح اللہ کو مانا کے ساتھ شرک بھی کیا۔ نمبر 1، یہود بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ نمبر 2، نصارہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کو تو مانتے تھے، وجود پر ایمان رکھتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے اور یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے ہاں اللہ کا لفظ بھی موجود تھا اور بولا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ نام تھا، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، لہٰذا عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ چنانچہ یہ الفاظ ان کے ہاں موجود تھے، تصور موجود تھا، لیکن اس انداز میں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور ان کو دیویاں سمجھ کر پوچھتے تھے۔ اور کیا تصور تھا کہ کوئی دیوی یا کوئی دیوتا بارش کو کنٹرول کرتا ہے، کوئی دیوی یا کوئی دیوتا ہے جو اولاد دیتا ہے، کوئی دیوی یا کوئی دیوتا ہے جو ہمارے حق میں ایسی سفارش کرے گا اگر ہم اس کو راضی کر دیں کہ وہ ہمیں قیامت کے دن ہماری بخشش کروا لے گا۔ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان دیویوں اور دیوتاؤں کو تو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو یہ سب کیا تھا؟ شرک تھا۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے اور یہ سوال لکھ لیجئے، میں بھی اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، میں بھی اللہ کو الہ مانتی ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ میں شرک بھی کرتی ہوں؟ کوئی ایسا تصور، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی بات میری زندگی یا میرے ذہن میں تو نہیں کہ جو شرک میں شمار ہوتی ہو؟ مثلاً یہ سمجھنا کہ کالا دھاگا حفاظت کر سکتا ہے، لہٰذا نظر سے بچنے کے لیے کالا دھاگا باندھا جائے۔ تو اگر کالے دھاگے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، پھر تو وہ بڑی بلا ہے، پھر تو وہ بڑی چیز ہے، پھر تو وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے کہ جو ہمیں بچا سکتا ہے، ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ پھر ایک شرکیہ سوچ ہے۔ ساری کی ساری طاقت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یا یہ سمجھنا کہ میں فلاں منکا یا فلاں کڑا یا کوئی اور چیز اپنے گلے میں لٹکا لوں یا بازو میں پہن لوں یا پاؤں کے انگوٹھے میں کوئی کچھ باندھ لوں تو اس سے میری حفاظت ہوگی، تو یہ غیر اسلامی سوچ ہے، یہ شرکیہ سوچ ہے۔ اسی طرح اس کے حوالے سے ایک اور روایت میرے ذہن میں آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں تکلیف ہوئی، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے پیٹ میں تکلیف ہے اور تو مجھے شفا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں درخت کے پتوں کو توڑو اور ابالو پانی میں اور وہ قہوہ نما جو چیز ہوگی اس کو پی لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور شفا یاب ہوئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ پیٹ میں تکلیف ہوئی، دوبارہ اس درخت کے پاس گئے، پتے توڑے، ابالے اور پیا، اس کے باوجود افاقہ نہ ہوا، اس کے باوجود ٹھیک نہ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ پہلے یہی تکلیف ہوئی تھی اور تو نے جو کہا میں نے ویسا کیا اور شفا ہو گئی،
اور اب پھر میں نے اسی درخت کے پتے توڑے اور اس کا قہوہ بنا کے پیا لیکن شفا نہ ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پہلے تو تجھے جب تکلیف ہوئی تو نے مجھ سے دعا مانگی، مجھے پکارا، مجھ سے مدد مانگی، لہٰذا میں نے کسی بھی ذریعے سبب سے تجھے فائدہ پہنچایا، اور اب جب تجھے تکلیف ہوئی تو سیدھا درخت کے پتوں کے پاس چلا گیا۔ تو کیا شفا درخت کے پتوں میں تھی؟ نہیں، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ضرور وہ کسی ذریعے اور سبب سے فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ سوچ ضروری ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوائی میں نہیں ہے۔ اگر دوائی سے مجھے شفا ملے گی تو یہ اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ وہی دوائی اگر 1000 لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود ان میں سے 1000 شفا یاب نہیں ہوتے اور کسی کی تکلیف بڑھ بھی جاتی ہے، کوئی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سبب تو ہم نے استعمال کرنا ہے لیکن اس کا اثر اللہ کے اذن سے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو روایت ہے یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، اور اس کے بارے میں لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، لیکن صرف ایک مضمون کو ہم لینے کے لیے بطور مثال اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ توحید کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اولاد چاہیے تو ہم فلاں جگہ جائیں گے، وہاں سے اولاد ملتی ہے۔ اگر شفا چاہیے تو فلاں پتھر کے نیچے جو چشمہ ہے اس میں شفا ہے۔ اگر مراد پوری کروانی ہے تو فلاں درخت ہے، اس پہ جا کے مراد مانگو اور دھاگا باندھ آؤ یا کوئی جھنڈی گاڑ آؤ تو شفا ملے گی۔ یہ سارے تصورات شرکیہ تصورات ہیں، اور بہت افسوس کے ساتھ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اسی سوچ کا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی سوچ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کی کریکشن کی ضرورت ہے، ہمیں وہاں تصحیح کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ افامنوا، کیا بھلا لوگ بے خوف ہو گئے، امن میں آ گئے، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس ایک ڈھانپ لینے والا اللہ کی طرف سے عذاب، یعنی اللہ کے عذاب کا کوئی ایسا حصہ یا ایسی شکل کہ جو غاشیہ ان کو ڈھانپ لے، ان پر چھا جائے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا کیا لوگ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، ان کو احساس بھی نہ ہو کہ وقت ختم ہو چکا اور دنیا ختم ہو گئی اور قیامت کا وقت بھی آ گیا۔ مراد کیا ہے؟ نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، خصوصاً شرک کرنے والوں کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اور اللہ کا عذاب غاشیۃ ہے، چھا جانے والا ہوتا ہے، قابو کر لینے والا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیا، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو جہاں یہ بیٹھے ہیں ان کو زمین میں دھسا کے رکھ دیں، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو موند کے رکھ دیں اور پھر یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں لیکن یہ راہ نہ پائیں۔ لہٰذا اسی طرح قرآن میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہے کہ اللہ رب العزت خشکی میں یا تری میں کہیں بھی ان کو پکڑ لے؟ چنانچہ عمل کا کیا پیغام ہے؟ نمبر 1، ہمیں گناہ سے بچنا ہے، اس لیے کہ برے عمل کا برا انجام لازم ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا اس کے غضب اور اس کی طرف سے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے هَذِهِ سَبِيلِي، کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے میرا راستہ؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔
قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِی، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا؟ توحید کا راستہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی قسم کے شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کا راستہ توحید کا راستہ تھا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لہٰذا آخری رسول اور نبی کے طور پر ہمیں آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا، اور الہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر قسم کی طاقت اور قوت اللہ رب العزت کے اذن سے ہے، اور اس کا اوریجن اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور اگر تو کسی سے روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی شان والے کو تیرے مقابلے میں اس کی شان کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لہٰذا اگر ہم حقیقی معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننا چاہتے ہیں اور آپ کے طریقے کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا طریقہ دین اسلام کا طریقہ ہے، قرآن و حدیث کا طریقہ ہے، اور توحید کا طریقہ ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کے شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور دوسرا اس طریقے کی نشانی کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شخصیت پرستی نہیں سکھائی، آپ نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دی۔ ایک اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے جب اسلام کے بارے میں تحقیق کی اور اس کے بارے میں کتابیں لکھی، تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ تو آپ کو نبی نہیں مانتے، نان مسلم ہیں، لیکن انہوں نے جو تبصرہ کیا آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار پہ، انہوں نے کہا کہ آپ کا اپنے مشن میں خالص ہونا، اس کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب ایسے مواقع آئے جیسا کہ فتح مکہ کا موقع تھا، یا جیسا کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، تو ایسے مواقع پر آپ کی پوزیشن اتنی مسلم ہو چکی تھی لوگوں کے سامنے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ حکم دے دیتے کہ مجھے سجدہ کرو تو لوگ آپ کو سجدہ کر لیتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ نہیں کروایا، بلکہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی تعلیم دی۔ آپ نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلنے کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کے راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اسلام میں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے، اور شخصیت پرستی سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، ان تعلیمات کو فالو کرنا مقصود تھا، لیکن نصارہ نے کیا کیا؟ ان تعلیمات کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے پیچھے چل پڑے، اور اسی لیے ان کے حوالے سے اپنے آپ کو عیسائی کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائی یا کرائسٹ کے ایفیلیشن سے اپنے آپ کو کرسچین کہنا، تو یہ ایک شخصیت اور ایک انسان کے ساتھ اپنی ایفیلیشن ہے۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی اپنی ذات، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہوتا ہے، ان کی تعلیمات اپنی جگہ دین کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن ادعو الی اللہ، ان کا کام، ان کا مشن لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی عمل کا یہ پیغام ہے کہ ہم جب دین کی بات کریں تو اس میں نہ تو ہمارا یہ مقصد ہو کہ لوگوں کے سامنے میرا امپریشن بہت اچھا ہونا چاہیے، یا جیسا کہ ہم نے گزشتہ لیسنز میں ایک حدیث پڑھی کہ وہ شخص جو علم حاصل کرے تاکہ علماء سے مناظرے کر سکے اور جہلاء پہ روب جما سکے، تو دین کا یہ مقصد نہیں ہے، اور دین کی بات کرنے والے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کی بات پہنچانے کا مقصد کیا ہو؟ ادعو الی اللہ، اور کونوا ربانیین کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں کہ لوگوں کو رب والا بنانا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ ہے دین کی بات کرنے کا اصل مقصد۔ اور اگر کوئی شخص قرآن ہاتھ میں لیے یا دین کا جھنڈا اٹھائے یا دین کی باتیں کرتے ہوئے اس کا انداز یا اس کا مشن یا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے میری شخصیت کی بڑائی ثابت ہو اور لوگ میری پرستش کریں، اور خدا رسول کو چھوڑ کے اور دین کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کے بس وہ میری ہی باتوں کو اول و آخر سمجھیں،
تو یہ دراصل انسان کے نان سنسیئر ہونے کی ایک نشانی ہے۔ ایسا شخص مخلص نہیں ہو سکتا دین کے ساتھ جو دین کو استعمال کرے سیلف پروجیکشن کے لیے، جو دین کو استعمال کرے کہ لوگ میرے پیچھے آئیں، لوگوں پر میری بات کا رعب پڑے اور قرآن و حدیث کی اصل تعلیمات کو چھپا دے، تو ایسا انداز ناپسندیدہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان